دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ مبارک کے اوپر جو ابھار دکھتا ہے، بہت سے لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص کی قبر ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ایک کھڑکی ہے۔ مگر دوستو، جب گنبد خضرا کی کھڑکیوں کے اس ابھار کو کھولا گیا تو مدینہ منورہ میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جب آپ خود دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بات ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک بار درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیے گا۔ دوستو، بہت سے لوگوں کے مطابق گنبد خضرا کے اوپر نظر آنے والا ابھار کو نہ صرف ایک قبر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسے جواز بناتے ہوئے گنبد خضرا کو شہید کر دینے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک بندے کی قبر ہے، جبکہ قبر زمین پر ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ دوستو، جب یہ بات سامنے آئی تو یقین جانیے اس پر یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے متعلق کچھ علم نہ تھا تو ہمارے ایک دوست سے اس پر ایک تحقیق کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ میں اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور دیکھوں گا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ تو میں نے اپنے ایک عزیز دوست سے ذکر کیا تو کہنے لگے کہ ہاں، سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص روضہ رسول مبارک پر چڑھ گیا تھا تاکہ اس کو شہید کیا جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا، اس لیے اس پر بجلی گرا دی اور وہ وہیں پر مر گیا، جسے بعد میں نیچے اتارنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے۔ پھر اس شخص کو ادھر یعنی اوپر ہی دفنا دیا گیا، لیکن نہ جانے کیوں دل نہیں مان رہا تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی قبر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے بھی تو گنبد خضرا کو شہید کرنے کی نیت کے جرم میں ایسا ہوا تھا، تو پھر اسے دوبارہ شہید کرنے کی کوشش جاری تھی، جبکہ ان کے سامنے اس آدمی کی عبرتناک موجود ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب سوالات تھے۔ پھر سوچا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو پوچھا جائے جو وہاں رہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دوستو، وہ دوست بتاتے ہیں کہ جب میں نے ان دو ساتھیوں سے پوچھا تو میری بات ایک دوست سے مسجد نبوی کے انتظامیہ کے اہلکاروں سے کروائی گئی، کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ یہ کیا ہے، کسی کو بھی معلوم نہ تھا، شاید کوئی بتانا ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کوئی قبر تو نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی قبر ہے، اس لیے مجھے زیادہ تشویش ہوئی۔ پھر دوستو، میری ملاقات ایک سعودی دوست سے ہوئی جس سے تقریباً پچھلے 3 سالوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ کیوں بھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے گنبد خضرا کے اوپر اس ابھار کی تصویر کیمرے میں سیو کر رکھی تھی، جب اس کو دکھایا تو وہ خود بھی ایک بار دیکھ کر پریشان ہو گیا اور لا علمی کا اظہار کرنے لگا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قبر ہے تو میری اتنی سی بات کا تو رنگ ہی سوکھ گیا اور آنکھوں میں پانی میں واضح دکھ رہا تھا کہ وہ بس اتنا بولا کہ کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کی قبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر کسی کی قبر؟ پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہی تو سارا معاملہ ہے کہ میرا دل بھی نہیں مان رہا، میں بھی پہلی بار غور کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، وہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ تم ابھی جاؤ، لیکن موبائل پر کال کر کے پوچھنا، میں ادھر ادھر سے دریافت کر کے رہوں گا۔ پھر ایک دن میرے دماغ میں خیال آیا کہ یہ واقعہ سعود بن عبدالعزیز کے دور کا ہے، یعنی لگ بھگ 90 قبل پرانا، تو ضرور اس کا ذکر تاریخ نجد و حجاز از مفتی غلام ہزاروی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہوگا، کیونکہ ان کی تاریخ نجد و حجاز اس حوالے سے انتہائی
بہترین کتاب ہے جس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی مکمل حوالہ جات کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ تو میں نے تاریخ نجد و حجاز کا رخ کیا، جہاں مجھے اس کتاب کے باب نمبر 4 صفحہ نمبر 3 پر یہ واقعہ مل گیا، جس کی عبارت یوں ہے کہ جو آدمی قبا شریف یعنی گنبد خضرا کو شہید کرنے کی نیت سے اوپر چڑھے، ان میں سے 2 آدمی نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، اور اس کا تاریخی کتاب سے ایک بات تو واضح ہو گئی۔ نمبر 1، اوپر چڑھنے والے آدمی 1 سے زیادہ تھے۔ نمبر 2، اوپر نہیں بلکہ نیچے گر کر ہلاک ہوئے تھے، اوپر کوئی بجلی نہیں گری تھی۔ نمبر 3، اس واقعہ میں 2 آدمی ہلاک ہوئے، یعنی اگر اوپر والی قبر ہوتی تو پھر 2 ہوتی، 1 نہیں۔ لہذا حاصل کلام یہ نکلا کہ روزہ مبارک پر قبر والی بات یہ خارجیوں کی طرف سے ہی بنائی گئی ہے، جس کو سنتے سنتے کہاں سے کہاں تک جا نکلے، مگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، یہ تو تھا سوال ایک حصے کے قبر سے یا نہیں، لیکن ثابت ہوا کہ وہاں کوئی قبر نہیں۔ پھر دوسرا حصہ اس سوال کا باقی ہے کہ وہاں سے پھر کیا، جس کا جواب بالکل بھی نہیں مل رہا تھا، جیسا کہ اس مدنی دوست کو بھی کال کی تقریباً 1 ہفتے بعد، لیکن اس کا کہنا تھا کہ واقعہ بہت طویل ہے اور ایک لمبی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تو وہ اس بات کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے، پھر واقعہ ہی بہت قدیم ہے جس کے لیے بہت ریسرچ درکار ہے۔ لیکن اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور ایک حدیث شریف نظروں سے گزری جو اس طرح سے تھی کہ مدینے کے لوگ سخت قحط سالی میں مبتلا تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی بدحالی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اور اس سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح سے کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بس پھر بہت زیادہ بارش ہوئی جس کی وجہ سے سبزہ اگایا، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ جس سے چربی سے پھٹ پڑے، لہٰذا اس سال کا نام ہے عام الفتح، یعنی سبزہ اور کشادگی کا سال رکھ دیا گیا، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بعد ہمیں دوسرے سوال کا بآسانی جواب مل جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گنبد خضرا کو بعد میں تعمیر کیا تھا مسجد نبوی کے شان و شوکت کے خاطر، انہوں نے ہی ضرور اس میں یہ کھڑکی جوڑ دی ہوگی۔ لیکن دوستو، دوسری طرف ان روایات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، اور وہ کیوں ان روایات کا انکار کرتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر ان روایات کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود گنبد خضرا پر جو کھڑکی ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر صحابہ کرام اس وقت کھولے تھے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا اور اس طرح سے قحط ختم بھی ہو گیا تھا۔ اس روایات کے انکار زمین بھی مختلف وجوہات اور مختلف روایتیں ملتی ہے، یعنی دوسرے راوی یہ بات کہتے ہیں کہ تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں حجرہ عائشہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، اپنے اسی حالت میں ہی برقرار رہے جس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کہ کچھ حصے پر چھت لگی ہوئی تھی اور کچھ حصے پر بغیر چھت کے تھے۔ مطلب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہ تھی کہ مکمل ڈھکی ہوئی ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو اس وقت حجرے میں دھوپ ہوتی رہتی تھی، اور یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں
کوئی ایسی تبدیلی کی گئی ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک ڈھک گئی ہو، لہٰذا اس میں سوراخ بنانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ولید بن عبد الملک نے اپنے عہد میں مسجد نبوی میں شامل کیا۔ جب انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی تو ولید بن ملک نے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اونچی دیوار کھڑی کر کے ڈھک دی اور پورا رکھا تاکہ صفائی وغیرہ کے لیے اندر اترا جا سکے۔ دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔